22 آیات قرآن میں یہ نجات کا صحیح حکم ہے. تو اس نے وہ نیا قرآن ایک چھاپا ہے اور اس نے وہ جہاد کی ساری آیات نکال دی ہیں اور اس نے کہا ہے کہ ماشاء اللہ اب یہ قرآن پڑھو, یہ اب قرآن تمہیں عمل کا درس دے گا, اب یہ قرآن کی وجہ سے فتنہ نہیں پھیلے گا. ماشاء اللہ جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو یہ انسانیت کا درس دینے والے کہتے ہیں کہ یہ فتنہ باز ہے, یہ کتاب ماشاء اللہ قرآن فتنے والی کتاب ہے, نقل کفر کا مقصد. تو ہمارے لیے تو یہ رب کا پیغام اور اللہ کا کلام ہے اور ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور بھائی اس پہ شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں, اور جو اس پہ شک کرے ایک حرف پہ بھی وہ علیہ السلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو مرتد کی سزا واجب القتل ہے. اور جو ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں ان کے اپنے ملکوں کے قوانین دیکھیں. آپ ذرا تھوڑا سا نا ایک بات کو سوچیں, پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ہر ملک میں وقت کا جو حکمران ہے نا, جو بادشاہ ہے, جو وزیر اعظم ہے, جو صدر ہے, اس کی بغاوت کرنا اور بغاوت کی سزا قتل ہے. ایسے ہی ہے جی, آپ جن ساتھیوں کو پتہ ہے جی بادشاہ کی بغاوت کی سزا کیا ہے؟ بغاوت کہتے ہیں کہ بادشاہ کے حکم کو نہ ماننا. جس طرح حضرت امام علیہ مقام آپ نے یزید کی حکومت کو تسلیم نہ کیا, پھر جان گوئی نہ دی, پھر شہادتیں ہوئیں. تو آج کچھ ایسے جاہل لوگ ہیں جو اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی اور سیاست کی جان تھی. معاذ اللہ, اس کو بھی سیاست اور حکومت کے ساتھ جوڑ کے تو حضرت امام علیہ مقام آپ کی جو شہادت کا رتبہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ کوئی اور حسینیت کے کردار ادا کرنے والا نہ اٹھ جائے کہ جو وقت کے یزید کے ساتھ طے کر لے. تو یہ ان کا ایک مقصد پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں, چاہے کوئی عیسائی ہے, چاہے کوئی مسلمان ہے, چاہے کوئی یہودی ہے, اب دیکھ لیں اپنے ملک میں وزیر اعظم کے خلاف آپ کریں بغاوت, اپنے آرمی چیف کے خلاف بغاوت کریں تو سیدھا سیدھا سزا موت ہے جناب, باغی کی سزا قتل ہے. تو میں کہتا ہوں وہاں پہ تمہیں انسانیت یاد نہیں آتی کہ تیرے ملک کے بادشاہ کی بغاوت کرنے والا مرتد ہو گیا, واجب القتل ہو گیا, یہ تیرے ملک کا قانون ہے, اور اس قانون پہ عمل کرتے ہوئے تو نے کسی ایک شخص کو قتل کر دیا باقی سمجھ کے, تو پھر تم نے صحیح کیا, یہاں پہ نہ حق قتل نہیں ہوا. لیکن یہ کیسی بات ہے جو کل جہانوں کا بادشاہ, جو رب کریم ہے, جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور پیدا کرنے والا ہے, کوئی اس کا باغی ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا ہے, پھر وہ مرتد ہو گیا, پھر تو وہ بڑا واجب القتل ہے. تو یہی بات جو ہے علماء اکثر اس بات کو سمجھاتے ہیں اس لہجے میں. پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جذباتی بات کرتے ہیں. او بھائی جذباتی بات نہیں ہے, یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو اللہ کا نافرمان ہو جائے, باغی ہو جائے, کلمہ پڑھ کے کلمہ چھوڑ دے اور اسلام کی بغاوت شروع کر دے, اللہ کی نافرمانیاں سر عام شروع کر دے, میں نہیں مانتا معاذ اللہ ایک ہے, میں نہیں مانتا نماز کو, میں نہیں مانتا, تو وہ شخص و فساد پھیلا رہا ہے نا, تو اب وہ واجب القتل ہو گیا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے حبیب ہیں, اگر کوئی ان کے ساتھ ان کی شان میں حضرت سرائی کر دے اور ان کے لیے کوئی بات کرے تو وہ بھی اللہ رسول کا باغی اور مرتد, اور وہ بھی واجب القتل ہو جائے گا. کچھ مولویوں کو نا آج تک ممتاز قادری اور سلمان نصیر کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا, وہ آج بھی معاذ اللہ سلمان نصیر کو شہید اور ممتاز قادری کو قاتل کہتے ہیں, جبکہ یہ تو دنیا میں ہی اللہ نے واقع کر کے دکھا دیا کہ جسے تم قاتل کہتے ہو 60 لاکھ بندہ اس کے جنازے میں آ گیا, اور جسے تم شہید کہتے ہو 4 بندے اس کا جنازہ پڑھانے والے نہیں تھے, پڑھنے والے, اور پورے پاکستان میں کوئی باوی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا. اس خبیث اور لعین کا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ آپ کی ناموس کے قانون کے ساتھ بغاوت کی تھی. تو یہی بات ہے کہ جو اللہ رسول کا نافرمان ہو جائے وہ باغی ہے, اور تم بادشاہوں کا نافرمان باغی واجب القتل ہے, سزائے موت کا مستحق ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ رسول کا نافرمان ہو وہ بدرجہ اولا سزا کے لائق ہے, اور وہ بدرجہ اولا واجب القتل ہے. وہ اس دنیا میں فتنہ ہے, وہ فساد ہے, اور حضور نے فرمایا کہ اس فتنے اور فساد کو جتنی جلدی ختم کرو گے تو اتنے ہی اچھے رہو گے. اور حضرت امام علیہ مقام فرمایا کرتے تھے, آپ فرماتے تھے کہ بھائی ظلم کے خلاف ذرا جلدی اٹھا کرو, ظلم کے خلاف ذرا جلدی اٹھا کرو. بولیں یہ جملہ حضرت امام علیہ مقام کا جملہ ہے, ظلم کے خلاف ذرا
جلدی اٹھو، تم جتنی تاخیر کرو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑے۔ تو آپ بتائیں حضرت امام علی مقام، آپ فوراً ہی یزید کے ظلم کے خلاف اٹھے کہ نہیں؟ بتائیں جی، اٹھے کہ نہیں؟ اٹھے فوراً ہی، اور فوراً اٹھے تو پھر دیکھ لیں کتنی بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ پتہ ہے نا آپ کو کربلا میں کیا ہوا؟ پھر دیکھ لیں کس حد تک قربانیاں دی، اور پھر اسلام بچا، پھر کلمہ بچا، پھر یہ اذانیں بچی، پھر یہ نمازیں بچی، پھر قرآن بچا، پھر آپ کی میری مساجد بچی، پھر ہمارا ایمان بچا، پھر رسول اللہ کا دین بچا، پھر حضور کی ناموس بچی، آپ کی ختم نبوت بچی۔ تو کتنی قربانیاں دینی پڑی، اور ہم کتنے عرصے سے، کتنے سالوں سے، کتنی صدیوں سے ظلم کے آگے سو رہے ہیں۔ ہم کب اٹھیں گے؟ ہم کب جاگیں گے؟ اور اگر ہم نے کوئی بندے مجاہد بردے ہوئے بات کرے جہاد کی، جو کہے کہ بھائی جاگو، کسی نے کہا تھا کہ نگی چادر تان کے سو گے، اور بالک چور پچھان کے سو گے، تے لٹن آلیاں راج کے لٹیا، تے جاگن آلے جان کے سو گے۔ اور بھائی جان کے نہ سو، آپ اٹھو۔ آپ دیکھو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ کب اٹھنا بھائی؟ کب اٹھیں گے؟ آپ بتائیں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے اٹھنا ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری غیرت ایمانی دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو کوئی غیرت آ جائے، ہمارے تاجروں کو کوئی غیرت آ جائے۔ ہمارے پاس تو جو اتنا ہی ہے نا جی۔ ہم فلسطین میں آپ دیکھتے ہیں نا کیا ہو رہا ہے، آپ کے علم ہے نا یہ بات، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ کئی ہزار بچے شہید کر دیے گئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہسپتالوں کے اوپر کسی ملک نے جا کے لگی ہو تو بمباری کی ہو۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ پانی کے ٹینکروں کے پاس جہاں لوگ پانی پینے کے لیے آئے وہاں بمباری کر دی جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جنگ کے قوانین کے یہ خلاف اور کچھ نہ سمجھ آج اس بات پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو فلسطین اور خصوصی یہ عرب ممالک ہمارے، اور سعودی عرب اس پہ سر فہرست ہے، اور وہاں کے ایک شیخ ہیں عبد الرحمن سدیش، اس نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ خبردار فلسطینیوں کی حمایت نہ کرنا، خبردار فلسطینیوں کی حمایت نہ کرنا، یہ ان کی ذاتی جان۔ میں پترو اگلی باری تہاڈی تو سامنے قبضہ کیتا نا سعودی عرب دے اجازت مقدس سے، تو سامنے 6 لاکھ ترکیاں میں تو قتل کر کے پجایا نا، اگلی باری تہاڈی مولویاں دی آگے بس اللہ خیر رکھے۔ تو یہ بیان دینا کوئی ذمہ داری والی بات ہے؟ اور یہ 57 ممالک اسلامی ممالک نہیں، یہ اسلامی مردے یہ اجلاس کرے اور فلسطین کے بارے میں یہ بیان تک نہ دے سکے، اور یہ کب جاگیں گے؟ کب ہوش کریں گے یہ؟ کہ جب اسلام جڑ سے مٹانے کے لیے یہودی جو ہے وہ متحرک ہو جائیں گے، اور اب ان کا پروپیگنڈا ہے یہودیوں کا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ ہم نے حکمرانی کرنی، تمام اسلامی ممالک کو ہم نے ایک ایک کر کے ختم کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا نہیں شام کے ساتھ کیا ہوا، بوسنیا کے ساتھ کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، اردن میں کیا ہوا، چیچنیا میں کیا ہوا، آذربائیجان میں کیا ہوا، آپ کشمیر میں دیکھ لیں کیا ہوا، اور آپ دیکھ لیں گے کیا معاملات ہیں یہود و نصارہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے خود جاگنا ہے۔ جاگیں گے تو غیرت مند عوام جب رعایت چاہتی ہے تو پھر سوئے ہوئے حکمرانوں کو غیرت آ جاتی ہے۔ اگر غیرت نہ آئے تو پھر ان بے غیرتوں کو اتارو، اور پھر غیرت مند حضرت صلاح الدین ایوبی کے جانشین کو اپنا لیڈر مقرر کرو، ان کے جانشین کو دین اسلام کو تخت پہ لانے کے لیے ان کی دعوت پہ چلو، اور اسلام کے نفاذ کے لیے کام کرو۔ ہم جتنا کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اور میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے لانگ مارچ کیا، اور ملین لانگ مارچ، 15 16 17 18 لاکھ لوگ ہم وہاں شریک ہوئے۔ ہم نے اسلام آباد کے لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوا، ہم نے جا کے اپنی عدلیہ کا اور اپنے اداروں کے دروازے پہ دستخط دی۔ ہم نے کہا جناب آپ بہانا لگاتے تھے فلسطین کے لیے ہم بات نہیں کر سکتے، عوام ہمارے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے کہا جناب یہ 18 لاکھ لوگ ہیں جس میں ہم خود شامل ہیں، ہم اپنے گھر بار بچے چھوڑ کے فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اب تو جناب عوام بھی تیار ہے، عوام میں بھی شعور آ گیا، لوگ بھی جا گئے کہ فلسطین کے حق میں بات کرو، پھر بھی انہوں نے بات نہیں کی۔ اب ہماری طاقت ہماری وسعت کیا ہے اس کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان بیٹوں کے لیے جو بھوک سے اور پیاس سے مر رہے ہیں، اور جو بچ گئے وہ ان کی بمباری سے مر رہے ہیں، وہ ان کی گولیوں سے مر رہے ہیں۔
وہ ان کی برودوں سے مر رہے ہیں، تو وہ برود دیتا کون ہے؟ وہ برود کہاں سے لے رہے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ ہم اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے؟ ہم لکڑی کے تابوت اور جہاں سے کفن بھیج رہے ہیں اپنے، یہ ہم امداد کر رہے ہیں ان کی۔ اور اسرائیل کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ اسرائیل کے لیے میں اور آپ پیسے بھیج رہے ہیں، اور تھوڑے ہی بھیج رہے ہیں، اربوں روپے آپ ماہانہ بھیج رہے ہیں اسرائیل کو کہ یہ لیں جناب، ہمارے پیسوں سے آپ مزائل خریدیں، آپ برود خریدیں، اور ہمارے جو مسلمان بچے ہیں، ہماری جو مساجد ہیں، ہمارے جو مسجد اقصی ہے، جو بیت المقدس ہے، اس پہ گولہ باری کریں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کریں۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ کل قیامت والے دن، ایک ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ایک بچی کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئی، تو اس کا باپ